جی تو میں تو پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یہ سیاسی ہم گفتگو نہیں کریں گے اور علمی ادبی اور بلکہ آپ نے اکیڈمک کہا، ٹھیک ہے. تو اب اکیڈمک میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ڈسپلنز ہیں اور ان کا پرسپیکٹو بھی مختلف ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے، نہیں میں نے صرف یہ کہا کہ سیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیاد اس پہ نہیں رکھیں گے، ورنہ تو ظاہر ہے بات تو کی جا سکتی ہے. مطلب عملی سیاست وہ ایک اور چیز ہے، اکیڈیمکلی سیاسیات پہ جو گفتگو کرنا ظاہر ہے اس کے بغیر تو سماجی لسانیات مکمل ہی نہیں، وہ تو لازم ہے. جی تو یہ جو ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تاریخی اور تقابلی لسانیات کے میرا خیال ہے تناظر سے بات کر رہے تھے، اور یہ جدید لسانیات نے بالکل ایک اس سے مختلف ہے. اگر آپ فرڈینینڈ ڈی سوسر سے شروع کریں 20ویں صدی میں جو جدید لسانیات ہے، وہ آپ اس کو انگریزی میں ہم ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں، آپ اس کو وضاحتی لسانیات کہہ لیں، جس کا کام نہ تو تقابل کرنا ہے، نہ اس کا کام یہ رائے قائم کرنا ہے، نہ کوئی نسخہ تجویز کرنا ہے، بلکہ ایک سائنس کے طور پر اس کو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے. تو اس میں فرڈینینڈ ڈی سوسر جو مثال دیتا ہے وہ چیس کی مثال دیتا ہے، شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے. تو اس بساط میں یہ اہم نہیں ہے کہ اس وقت جو مہرہ جہاں پڑا ہے وہ پہلے کہاں تھا. ہاں، اس وقت حال میں اس مہرے کا دوسرے مہرے سے کیا تعلق ہے، یہ اہم ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ڈایاکرونک سٹڈی ہوتی تھی جس میں تاریخی تناظر ہوا کرتا تھا، اب یہ سنکرونک سٹڈی ہے، یعنی اس کو تاریخ سے جو ہے وہ ایک قسم کا کاٹ دیا، اور اس کی وجہ سے یہ بذات خود ایک سیاسی موضوع بن جاتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو تاریخ سے کاٹ دیتے ہیں تو کیا یہ بذات خود ایک سیاسی عمل تو نہیں ہے، اور اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں. تو اگر آپ جدید لسانیات، وضاحتی لسانیات کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو یہ سوال نہ تو وہ اس کو سمجھتے ہیں لائق اعتنا سمجھتے ہیں، نہ اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے. یہ وضاحتی وہی ہے جسے ہم توضیحی کہتے ہیں، توضیحی کہہ لیں. وضاحتی میں ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہہ رہا ہوں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ترجمہ وہ موجود ہے نا ٹرم کے طور پر، تو جب طالب علم سنیں گے تو یہ نہ سمجھے گا کہ توضیحی اور وضاحتی اور دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہم مادہ اس کا صحیح میں ڈسکرپٹیو کا ترجمہ کر رہے ہیں. ڈسکرپٹیو کی بات تو اچھا. البتہ اگر آپ سماجی لسانیات کے اعتبار سے دیکھیں تو سماجی لسانیات میں زبان کا بڑا اہم رشتہ ہے شناخت سے، طاقت سے. تو اس میں آپ سیاسیات سے باز نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. تو اس کا جواب اگر آپ کو ملنا ہے تو وہ سماجی لسانیات میں ہی ملے گا، اور سماجی لسانیات میں سیاسیات پہ، طاقت پہ اور شناخت پہ بات کیے بغیر آپ اس کا جواب میرے خیال میں تلاش نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ایک وسیع پیمانے پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پنجاب کے بولے جانے والے لوگوں کی زبان جو ہے وہ پنجابی اور یہ اردو سے میرے خیال میں بہت اردو کے مقابلے میں قدیم ہے. اسی وجہ سے اگر حافظ محمود شیرانی یا باقی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا ارتقاء ہی اصل میں پنجابی سے ہی ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی اردو کے مقابلے میں بہت پرانی زبان ہے. اگر آپ اس کا رسم الخط دیکھ لیں تو 16ویں صدی میں سکھوں کے ہاں یہ گرمکھی اسکرپٹ میں اس کو لکھنے کا آغاز اس وقت ہوا. اور ہندوستان میں مغلیہ دور سے پہلے، مطلب فارسی سے بھی پہلے جو شہاب الدین غوری آئے، یا پھر آپ اس کی بات کریں اگر غزنوی کی، محمود شاہ غزنوی کی، تو دہلی میں سلطنت بنانے سے پہلے ان کا یہ ملتان، پنجاب اور بلکہ پشاور کا بھی علاقہ اس میں شامل کریں، یہ وہ علاقہ تھا جہاں ان کا لاہور سمجھ لیں کہ ان کا تخت کا وہ مقام تھا. تو یہاں پہ پنجابی کے ساتھ مل کے ایک نئی زبان جو ہے وہ تشکیل پا رہی تھی. اب مختلف تھیوریز ہیں
کچھ کے مطابق کھڑی بولی جو ہے وہ ایک اس کا دھارا الگ ہو گیا اور اردو نے زیادہ اس سے اثر لیا اور پنجابی کا دھارا جو ہے وہ الگ ہو گیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب پہلے دے دوں پھر میں تفصیل بیان کرتا ہوں کہ اردو الگ زبان ہے, پنجابی الگ زبان ہے, اور اگر یہ ہمیں اس کا شہری روپ لگتا ہے یا یہ اس کا ایک لہجہ یا ڈائلیکٹ لگتا ہے تو اس کی سیاسی وجہ ہے. ہمیں باقاعدہ یہ پڑھایا گیا ہے, شاید انگریزوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ پنجاب کے بٹوارے سے پہلے پنجابیوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے, انگریزی تو قبول نہیں کرتے یہاں کے لوگ, لیکن اردو کو اس کے مقابلے میں لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جو سکھ ہیں ان کی پنجابی مختلف ہے اور جو مسلمان یہاں کے بسنے والے ہیں ان کی پنجابی اصل میں اردو ہے. اور یہی وجہ شاید ہے کہ ہم نے اس کو شناخت کا مسئلہ نہیں بنایا اور اپنی پنجابی زبان کو قربان کر کے اس کی جگہ اردو کی ترویج اور فروغ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پنجابیوں نے. اور جو اصل جھگڑا ہمارا انگریزوں کے ساتھ تھا, سامراج کے ساتھ تھا, ان سامراجی طاقتوں سے کی بجائے ہم نے سر آپ کے بالا کوٹ میں باقاعدہ سکھوں کے ساتھ جہاد کا جو ہے وہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا کہ جیسے ہمارے اوپریسر جو ہیں وہ سکھ ہیں, اور ابھی بھی ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے جیسے ہندوؤں سے آزادی حاصل کی اور سکھوں سے آزادی حاصل کی, انگریزوں سے نہیں کی. اور انگریزوں کا تو اس میں کردار بڑا واضح ہے. فورٹ ولیم کالج میں ٹھیک ہے ڈپٹی نذیر احمد ہیں, سر سید کا خطاب سر انہوں نے دیا ہے. ڈپٹی نذیر احمد ڈپٹی کن کے تھے اور پھر ان کے ناول پہ جو ایوارڈ دیا گیا وہ کون دیتا تھا, اور فورٹ ولیم کالج میں اردو کی تبلیغ اتنے شد و مت سے انگریز کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو اس کی سیاسی وجہ یہ تھی کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا, یہ بٹوارا اور دو قومی نظریہ بھی شاید اس طرح ترویج نہ پاتا. تو یہاں کے پنجاب میں پنجابی بولنے والے مسلمانوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ اصل میں تو اردو پنجابی ہی کی ہے, اسی وجہ سے پنجاب کے لوگ جو ہیں اس کو شناخت کا مسئلہ نہیں بناتے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو اب شاہ مکھی میں لکھ رہے ہوتے ہیں. شاہ مکھی وہی عربی اور فارسی سے آیا ہوا اسکرپٹ ہے جس میں ہم اردو لکھتے ہیں, اور وہ میرے ذاتی خیال میں تو پنجابی کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر پاتا. اسی لیے اردو پنجابی میں پنجابی لکھی ہوئی پنجابی میں ابھی بھی بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ہاں لسانی اشتراکات اگر آپ ڈھونڈتے ہیں پنجابی میں اردو میں وہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو اس کا لہجہ قرار نہیں دوں گا, میں اس کو اس کا روپ قرار نہیں دوں گا. جو آپ نے بات کی ہے وہ میوچول انٹیلیجبلٹی کی کہ آپ ایک دوسرے کی زبان کس حد تک سمجھ سکتے ہیں, یہ ایک بنیاد ہوا کرتی ہے کہ یہ کیا ایک ہی وہ زبان ہے یا دوسری زبان ہے. میرے خیال میں اردو اور ہندی ایک ہی زبان ہے, کیونکہ ہم ان کی زبان موویز جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. سماچار تو انہوں نے جان بوجھ کے الفاظ مستعار لے کے تو اس کو کیا, ہم نے عربی کے لیے اپنی شناخت کے لیے, انہوں نے سنسکرت سے اور دیگر زبانوں سے لیے اپنی شناخت کو بڑھاوا دینے کے لیے. تو اب یہ دوریاں جو ہیں وہ بڑھ گئیں. ورنہ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر الف دال نسیم صاحب, ان کا تو کہنا یہ تھا کہ ہندی اردو تنازع تو ہے ہی نہیں, یہ تو محض رسم الخط کا تنازع ہے. ہم اس کو ہندی کہتے آئے ہیں, ہندوی کہتے آئے ہیں, امیر خسرو نے بھی کہا, ٹھیک ہے, اور لوگ بھی جو ہیں ہندوی اس کو ابھی تک بھی آپ ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ ہمارا رسم الخط میں اس کو لکھنا شروع کر دیں, کیونکہ ہمارا جو ورثہ ہے, ہماری جو ثقافت ہے اور جو مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, ہم اس سے جڑنے کے لیے اس رسم الخط کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب 36 اکھر یا 36 الفابیٹس گرمکھی میں پنجابی کے وہ موجود ہیں اور وہ تقریباً وہی پنجابی کی جو آوازیں ہیں وہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے ان کی نمائندگی ہوتی ہے, جبکہ شاہمکھی میں وہ نہیں ہو پاتی. اور ہم زیادہ تر اشتراکات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پنجابی تو ایک ٹونل زبان ہے. پنجابی میں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ تصویر لا دے, اے تصویر لا دے, اے تصویر لا دے,
تو یا کوڑا ہے یا کوڑا ہے، تو یہ دو الگ الفاظ ہیں. اردو میں یہ جو ٹون سے آپ معنوں کو بدلتے ہیں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حافظ شیرانی صاحب نے جو کچھ کہا وہ درست ہے کہ اردو میں اور پنجابی کے مصادر جو ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں. اسی طرح اردو اور پنجابی کے درمیان اور اشتراکات بہت سارے ہیں. واحد جمع ہے، تذکیر و تانیث ہے، اسماء صفات وہ ہیں، یہ ہیں. لیکن ان اختلافات پہ بہت کم لوگوں نے غور کیا. یہ جو صوتی یا فونیٹک جو اختلافات ہیں، اگر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک سوال ساتھ رکھیے گا. نہیں، اگر آپ دیکھیں اردو، دیکھیں نا، اردو وہ ہوگی جو بندہ بولے گا. اردو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ جو کہیں ایسی جس زمانے کا جس علاقے کا بندہ بولتا ہے اس بندے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لاہور کا آدمی اور فیصل آباد کا آدمی اور سیالکوٹ کا آدمی اور راولپنڈی کا آدمی ایک جیسی اردو بولتے ہیں، یا ان میں ٹون کا فرق ہے؟ اگر ٹون کا فرق ہے جی تو اسی لفظ کو وہ دوسری طرح ادا کر رہے ہیں. جی، میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں. جب ہم ٹونل لینگویج کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ ٹون نہیں ہے جو جی ٹونل لینگویج سے مراد ہوتا ہے کہ ایک تو سپرا سیگمنٹل فیچر ہے، یعنی ایسی ٹون اتار چڑھاؤ زبان کا جو پورے جملے پر یا ڈسکورس پہ اس کو انطباق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک لفظ کی ٹون بدل دینے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور پھر یہ ٹون کے ساتھ کیفیات جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک ہی لفظ کو میں مختلف کیفیات سے، اپنی تھکاوٹ کا، اپنی بیزاری کا، اپنی خوشی کا، مسرت کا اظہار کر سکتا ہوں اس کے ٹون چینج کر کے. یہ اس زبان کو ٹونل نہیں بناتی. یہ دنیا کی ہر زبان میں یہ موجود ہے، کیونکہ وہ جو ایموشنز کی اپنی زبان ہے اس کے ساتھ ٹون بدل جانا یہ بھی بات نہیں. ٹونل زبانیں وہ ہوتی ہیں جیسے چائنیز ہے، کورین ہے، اس میں اگر ایک ہی لفظ، مطلب وہ سب ایسے ہی بولتے ہیں، جی ایک ہی لفظ کی 4 ٹونز ہیں اور ہر ٹون کا الگ مطلب ہے. پنجابی میں بھی اسی طرح، چین میں تو 9 تھیں. جی پنجابی میں بھی آپ کو بہت ساری جو ہے وہ ملتی ہیں. اردو میں یہ ٹونل فیچر جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے دونوں زبانوں میں. ایک اور میں دلیل کے طور پر یہ بات کہوں گا کہ ہم پنجابی تو بڑی آسانی سے اردو سیکھ لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ہی کا ایک روپ ہے، لیکن پٹھان یا اور قومیتوں کے لوگ وہ اردو سیکھ لیتے ہیں اور وہ پنجابی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، نہیں بول پا رہے ہوتے. تو اگر یہ ایک ہی زبان اور اسی کا روپ ہوتا تو اگر انہیں اردو آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر انہیں پنجابی بھی آ جانی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے یہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے. تو یہ ایک لیکن اتنا فرق تو آپ کو سرائکی اور پٹواری میں بھی لگے گا. ہاں، اب میں اس طرف آتا ہوں. یہ سرائکی، پنجابی، اردو، شہری، یہ سب طاقت کے مراکز کی بات ہے. زبان اس وقت بنتی ہے جب وہ مرکز میں ہوتی ہے. جب وہ ذیل میں ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم ڈائلیکٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک یڈش سینگ ہے، یڈش زبان میں ایک سینگ ہے کہ زبان کو زبان اس کی آرمی یا نیوی بناتی ہے. زبان کی ایک اپنی آرمی ہوتی ہے، اس کی اپنی نیوی ہوتی ہے، اس کی اپنی نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر وہ زبان کہلائے گی، ورنہ وہ ایک لہجہ، ایک بولی یا مقامی اس کو آپ تنوع کہہ کے تو وہ بات کریں گے. میرے خیال میں تو سرائکی بھی الگ زبان ہے، وہ پنجابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوٹوہاری اور ہندکو میرے خیال میں ایک الگ زبان ہے. ٹھیک ہے. گوجری آپ کی جو زبان ہے وہ ایک الگ زبان ہے. تو ایک دور میں آپ ان ساری زبانوں کو پنجابی کہہ دیتے تھے، اور ابھی بھی چونکہ پنجاب بہرحال ایک زمان میں تو اردو بھی کہتے رہے ہیں. جی، تو میرے خیال میں ابھی بھی ہم اردو کو بھی اگر پنجابی کا لہجہ کہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پنجاب طاقت کا ایک اپنا مرکز بھی ہے. ایک تو میں نے تاریخی تناظر بیان کیا جس میں ایک نئی شناخت بنائی جا رہی تھی. ایک پنجاب ابھی بھی، مطلب پنجابی جو ہے وہ پاکستان کی نیٹو بولنے والوں کی سب سے بڑی زبان ہے. ٹھیک ہے. تو اور وہ دوسرا بھی کئی حوالوں سے طاقت کا ایک مرکز ہے. حکومتوں، سیاست کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں سرائکی، پوٹوہاری، ہندکو اور بہت سارے لوگوں کی زبانوں کو ہم جب پنجابی قرار دے رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اسی طاقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور
جس کی وجہ سے ایک ہم سپریسو معاشرہ بھی بناتے ہیں. تو سوشیو لنگوسٹکس میں ان طاقت کے ذرائع کو سمجھنا بہت اہم ہے اور شناخت کے مسائل کو سمجھنا بہت اہم ہے, اور پھر اس کے حوالے سے اس کی شماریاتی جائزہ لینا چاہیے کہ کس زبان کے بولنے والے کتنے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک قوم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اس کی شناخت تعریف ہی اس طرح کرتے ہیں. خاص طور پر ہماری جو درسی کتب ہیں ان میں اسی طرح چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ جس میں ہم قبول کر لیں کہ پنجابی اصل میں اردو ہی ایک ہی چیز ہے, اس لیے پنجابیوں کو اپنی زبان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, اور اگر اردو میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ شاید ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا, ہماری ایک ہی شناخت ہے اردو اور پنجابی. لیکن میرے خیال میں یہ اس وقت ایک سامراجی ہتھ کنڈا تھا, اور اب طاقت کے مراکز چونکہ بدل گئے ہیں تو یہ جو آپ نے موضوعات لکھے یہ موضوعات آپ کو عام طور پر جو ثقافت اور جو تحفظ کرنے والے لوگ ہیں اس میں ڈیفنس کے پیجز پہ آپ چلے جائیں تو وہ باقاعدہ تیقن کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو اردو تو الگ زبان ہی نہیں ہے, یہ تو پنجابی ہی کا ایک ڈائلیکٹ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم اگر نہیں بھی ہے یا ایک زبان بولنے والے نہیں بھی ہیں تو ہم اس کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کی ساری قومیں یہ کرتی ہیں بائی دا وے, یہ نہیں کہ ہم ہی صرف کر رہے ہیں. چینی کی میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ چائنا میں جو 2 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں, ایک بیجنگ میں بولی جاتی ہے جس کو جو مینڈرن کہتے ہیں, اور ایک جو ان کے ساؤتھ میں بولی جاتی ہے جس کو کینٹنیز بولتے ہیں, چونکہ کینٹن ایک پرانا وہ شہر ہے. یہ 2 بالکل مختلف زبانیں, اور جب وہ کینٹن سے کوئی بیجنگ میں آتا ہے جب آپ بولتے ہیں تو وہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے, ٹھیک ہے. اور آپ ان کو وہ پھر کیا کرتا ہے, بیجنگ والا شخص دکاندار ہے تو وہ اس کے آگے پیپر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے لکھ کے بتاؤ. اب چونکہ ریٹن اسکرپٹ انہوں نے سیم کیا ہوا ہے اور ان کے تعلق ان کے کیریکٹرز کا آوازوں سے نہیں ہے, آپ الگ الگ طریقے سے بول سکتے ہیں, معنی چونکہ اس کے سیم ہوتے ہیں, معنی سیم ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس ایک ایسا ٹول ہے کہ انہوں نے رسم الخط سے 2 مختلف زبانوں کو جوڑ کے ایک زبان بنا دیا اسٹیٹ نے, ریاست نے, اور ہماری یہاں کی جو ریاست اور سامراجی تھے انہوں نے ایک ہی زبان کو رسم الخط کے ذریعے 2 بنا دیا.